اور بالکل میڈیا کے اوپر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پاکستان کے اندر کلمہ گو لوگ جو ہیں وہ پیچھے دجالی جو فتنہ ہے اس کی ترغیب کے اوپر اس حد تک آ گیا کہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر ننگے ہو کر اپنی منی اخراج کر رہے ہیں، اپنی ننگی بیگمات کو قرآن پاک کے اوپر بٹھا کر ان سے صحبت کر رہے ہیں، اور پھر یہ ویڈیو بنا بنا کے روزانہ لوڈ کر رہے ہیں۔ اب جو شیطانی گروپ ہے وہ 29 نسخے تھے، کل سے 31 ہو گئے، 2 اور پکڑے گئے جن کے اوپر غلاظت پھینکی گئی، اور غلاظت کے اندر وہ محفوظ ہے۔ شہباز شریف صاحب روزے محشر اپنے حشر کے لیے تیار رہے اگر آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر ان قرآن پاک کے نسخوں کو گزر نہ دیا، 24 گھنٹوں کے اندر ان کے اوپر حرد نہ کر سکے تو پتہ نہیں آپ کا حشر کیا ہوگا، اور آپ کی قبر کے اندر کیڑے کتنے چلیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی انفارمیشن ہمیں لاہور سے ان وکلاء کے ذریعے ملی کہ کچھ قرآن پاک کے نسخے ابھی تک غلاظت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ڈی این اے کرانے کے۔ جب وکلاء نے ان شریف بندوں نے کہا کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سے ہم پیسے لے نہیں سکتے، آپ کے پیسے کیسے جمع کریں اور کیسے آگے دیں، لہذا حکومت دے نہیں رہی، آگے ہم کر نہیں رہے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سیریس میٹر کو سیریس لیا، اور جس طریقے سے انہوں نے جہاد کے انداز میں اس کو لڑا، اسلام آباد کی عدالتوں میں، لاہور کی عدالتوں میں، کراچی کی عدالتوں میں، راولپنڈی کی عدالتوں میں، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے اپنے لیے نعمتیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور ہم سب کی جو کوتاہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ابھی اس میں سینسٹیو صورتحال یہ ہے کہ حکومت، جو مجھے ذاتی طور پہ غصہ ہے، اور وزیر اعظم پاکستان صاحب کو بھی ہم یہ لیٹر میں دے کے آیا ہوں 2 دن پہلے، اسپیکر قومی اسمبلی کو دے کے آیا ہوں، وزیر مذہبی امور کو دے کے آیا ہوں، تاکہ ان کو آگاہی ہو اور اس کے اوپر اقدامات کریں۔ یہ جو ساتھی کام کر رہے ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے وکلاء، اسلام آباد کے وکلاء اور کچھ دوسرے سول ساتھی، اصل کام تو یہ حکومت وقت کا ہے۔ یہ وطن بنا کلمے کے نام کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اکثر حکمرانوں کو بھی کلمے کے معنی نہیں آتے۔ بہرحال ان حالات میں جو توہین قرآن کے معاملات شروع ہوئے، جس کے لیے مجھے بھی 2 سال پہلے جو چیزیں آگاہ ہوئیں، تو نارمل دماغ میں یہ آتا ہے کہ کسی نے کوئی قرآن پاک کو گرا دیا ہوگا، یا قرآن پاک کو جلا دیا ہوگا، یا قرآن پاک کے کوئی صفحات کی بے حرمتی ہوگی، تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن جب ان چیزوں کی میں گہرائی میں گیا سمجھنے کے لیے، تو حقیقت یہ ہے کہ پھر سونا مشکل ہو گیا۔ اور بالکل میڈیا کے اوپر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پاکستان کے اندر کلمہ گو لوگ جو ہیں وہ پیچھے دجالی جو فتنہ ہے اس کی ترغیب کے اوپر اس حد تک آ گیا کہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر ننگے ہو کر اپنی منی اخراج کر رہے ہیں، اپنی ننگی بیگمات کو قرآن پاک کے اوپر بٹھا کر ان سے صحبت کر رہے ہیں، اور پھر یہ ویڈیو بنا بنا کے روزانہ لوڈ کر رہے ہیں۔ اب جو شیطانی گروپ ہے وہ یہ الزام لگا رہا ہے جی یہ ہنی ٹریپ کر کے لوگوں سے یہ کام کروا رہے ہیں، حالانکہ جو میں نے تحقیقات کی ہیں ایک کیس بھی مجھے ایسا نہیں ملا جس میں کوئی ایسی کارروائی کی گئی ہو۔ تقریباً 125 سے زیادہ مقدمات کراچی سے لے کے اسلام آباد تک رجسٹر ہوئے ہیں، اور سارے مقدمات ان بے لوز وکلاء اور ساتھیوں نے رجسٹر کروائے ہیں، لیکن تحقیقات ایف آئی اے نے کی ہے، حکومت وقت نے کی ہے، اور ان تحقیقات میں وہ جرم ثابت ہوئے ہیں، اور ان تحقیقات کے بعد وہ تقریباً 29 قرآن پاک کے نسخے 4-5 دن پہلے جب ہم اسلام آباد گئے ہیں اس وقت تک تھے۔ 2 بندوں کے پیچھے یہ مزید لگے ہوئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے 2 بندے پرسوں پکڑے گئے، ایک کل پکڑا گیا۔ ان کو یہ ٹریک پہلے وہ اسلام آباد میں لوکیشن آ رہی تھی، پھر ان کے لاہور میں لوکیشن آ رہی تھی، انہوں نے ایف آئی اے کو کوارڈینیشن میں رکھا ہوا تھا، اور الحمدللہ ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک بندہ کراچی کا تھا جو کراچی میں گرفتار نہیں ہو سکا،
وہ لاہور میں آگے گرفتار ہو گیا. لیکن یہ لوگ جو حرکتیں اس طرح کی کر رہے ہیں، اس کو روکنا اصل تو حکومت کا کام ہے. اور اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے جیسے چائلڈ پینوگرافی یا کیا اس کو کہتے ہیں، بچوں کی فلمیں نہ آئیں، اس کے اوپر ایک پوری وال لگی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے اس طرح کے جو واہ جاتی ہیں اس کے اوپر بھی وال لگنی چاہیے کہ ایسی کوئی چیز لوڈ ہی نہ ہو سکے. اور سیکنڈ، اگر کوئی چیز آتی ہے تو حکومت کو خود تحقیقات کرنی چاہیے. اب جو زیادہ ڈینجرس صورتحال ہے جس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا، اور آج میں اپنے حلقے کے ہمارے ایم این اے رانا تنویر صاحب کو بھی میں بطور خاص اس میں نے ان کو یہ واٹس ایپ بھی کیا ہے، اور میڈیا کے ذریعے بھی ان کی توجہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جو 29 نسخے جن کے اوپر غلاظت کی گئی، ویڈیو بنائی گئی، جو عدالتوں کی تحویل میں آ چکے، وہ سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. بھائی وہ کیوں سنبھالے ہوئے ہیں غلیظ پوزیشن میں کہ جی وہ ایویڈنس ہے؟ تو میں نے یہ وکلاء سے سمجھا کہ یار جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو کیا لاش اس کی سنبھال چھوڑتے ہیں؟ اس کا ایویڈنس لے کے اس کو تدفین کر دی جاتی ہے، مقدمے چلتے رہتے ہیں، ملزم بری بھی ہو جاتے ہیں، ملزم سزا بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا پاک کلام کو کیوں سنبھالا ہوا ہے کہ جی اس کے اوپر قانون نہیں ہے؟ تو پھر ہم نے ایاز صادق صاحب کو یہ دیا، اور پھر میں نے قانون بنوا کر دیا. وہ الفاظ وکلاء سے 8، 9، 10 گھنٹے بیٹھ کر وہ قانون کے الفاظ بنائے کہ کس قانون میں کیا امینڈمنٹ کی جائے کہ یہ ججوں کو آسانی ہو جائے. اور چونکہ مجھے تو یہ بات بتانے میں حرج نہیں ہے، ہمارے جو ایم این ایز ہیں، کوئی بھی قانون صحافی جا کے انٹرویو کرے، جب کوئی قانون بنتا ہے یا کسی کے خلاف بولتے ہیں، آپ کو 25% ایم این اے ملیں گے جن کو سمجھ آئے کہ میں کیا یس کیا آیا ہوں، کیا نو کیا آیا ہوں. بس جی ہمارے قائد نے کہا یس کر دیں، ہم نے یس کر دیا، قائد نے کہا نو کہہ دیں، ہم نے نو کہہ دیا. تو جب لیول یہ ہے تو پھر میں نے وکلاء کو کہا کہ یہ قانون بنا کر دیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی، ورنہ تو یہ سیکٹری کے پاس، سیکٹری سے ڈپٹی سیکٹری کے پاس، ڈپٹی سیکٹری کے پاس، بعد کلر کے پاس، اور مہینہ لگے گا پرائم منسٹر کے پاس دوبارہ جاتے ہوئے. بہرحال ہم نے اس کو بریف بنا کر اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی دے دیا کہ جی یہ الفاظ ڈال دیں پیکا آرڈیننس کے اندر، تو پھر پورے ملک میں یہ قانون بن جائے گا کہ قرآن پاک کے نسخوں کو فوراً دھو کر، فوراً غسل دے کے ودن 24 آور محفوظ کیا جائے. اس کا ڈی این اے ٹیسٹ آپ لیں، جو بھی ایویڈنس لینا لے لیں، ملزم کو ٹرائل چلائیں اور چلاتے رہیں. اب اس کے اوپر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ابھی یہ بھی انفارمیشن ہمیں لاہور سے ان وکلاء کے ذریعے ملی کہ کچھ قرآن پاک کے نسخے ابھی تک غلاظت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ڈی این اے کرانے کے. جب وکلاء نے، ان شریف بندوں نے کہا کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سے ہم پیسے لے نہیں سکتے، آپ کے پیسے کیسے جمع کریں اور کیسے آگے دیں، لہذا حکومت دے نہیں رہی، آگے ہم کر نہیں رہے. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. تو مریم صاحبہ سے درخواست ہے، تو جہاں یہ صفائی پنجاب والا ایک فضول شعبہ آپ نے چلایا ہوا ہے، وہ کبھی میرے سے پوچھے تو آپ کو سمجھاؤں صفائی کیسے کراتے ہیں. تو قرآن پاک کی صفائی کے لیے تو کم از کم 15 ہزار فی کیس دے دیں، 15 ہزار فی کیس مریم صاحبہ کم از کم وہ دے دیں. اور قرآن پاک میں آج نواز شریف صاحب کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر، شہباز شریف کو بتا دیا ہے، علماء کرام گواہ ہیں، میڈیا دیکھ رہا ہے، آج ہم نے آن ایئر بتا دیا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر پاکستان کے اندر پہلے 29 نسخے تھے، کل سے 31 ہو گئے، 2 اور پکڑے گئے جن کے اوپر غلاظت پھینکی گئی، اور غلاظت کے اندر وہ محفوظ ہے. شہباز شریف صاحب روز محشر اپنے حشر کے لیے تیار رہے اگر آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر ان قرآن پاک کے نسخوں کو غسل نہ دیا، 24 گھنٹوں کے اندر ان کی طہارت نہ کر سکے، تو پتہ نہیں آپ کا حشر کیا ہوگا اور آپ کی قبر کے اندر کیڑے کتنے چلیں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے. کوئی شرم حیا نہیں ہے. وطن عزیز پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو محفوظ کیسے کرنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو کیسے محفوظ کرنا ہے. پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر محلے کے اندر غازی ممتاز قادری نکلے اور ہر محلے کے اندر آگ لگ جائے؟ آپ جاگیں، خدا کے لیے جاگیں. کتنے سالوں سے مجھے صبح نواز شریف کے ساتھ بٹھائیں، اس قانون کی اسے سمجھ ہی نہیں ہوگی، شہباز شریف سے بٹھائیں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوگی. ایسے بھیکل لوگ ہیں، کس کرسیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال قرآن پاک کو غسل دینے والا معاملہ 24 گھنٹے میں ہمیں حل چاہیے. اگر 24 گھنٹے میں آپ حل نہیں کر سکتے تو پھر انتظار کر کے قبر کے اندر
कीड़े शबाशिब तुम्हें खाएंगे और तुम्हें समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और सेकंड ये है कि इन कवानीन को के लिए स्पेशल सेल बनाएं जो इस तरह के जो मुकदमात हैं उनको डील करें, ताकि ये विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ इन लोगों को सजा हो जानी चाहिए। और जो जैली प्रोपेगेंडा चल रहे हैं वो भी मैं हुकूमत वक्त के लिए और उन बेवकूफ़ों के लिए जो जैली प्रोपेगेंडा के साथ में आ जाते हैं कि जी ये लोग हनी ट्रैप करके ये खुद बेचते हैं और खुद मंगा लेते हैं और फिर जनाब उनके अंदर सबूत पैदा करके पैसे मांगते हैं। एक मुकदमा साबित कर दे, एक मुकदमा, हम 10 नहीं कहते, तकरीबन 125 मुकदमात हैं जिनमें 500 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। एक मुकदमा उन 125 में से साबित कर दे कि जो बंदा जेन्युइन वो खुद मुजरम नहीं है, जेन्युइन वो मुजरम नहीं है, और जिसने कम से कम 6 माह, साल, 2 साल तक ये गलाजत इन औराके मुकद्दसा के साथ या पाक नामों के साथ या मजहबी शायर के साथ नहीं की। ये नहीं है कि एक दफ़ा उसके हुआ तो उसको जाकर पकड़ लिया। ये तो बड़ी, ये लोग काबिल, मैं तो कहूँगा कि शबाश शरीफ सुबह उठ के इन वकीलों के पाँव चूमे, नवाज शरीफ इनके पाँव को हाथ लगाए जिन लोगों ने ये नेक काम किया है। और सेकंड ये है कि अब पहले देखें तौहीन रसालत का पहले कानून नहीं था, ये हज़रत नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी और तमाम मजहबी जमातों ने मिलजुल कर ये कानून बनवाया, इस्लामी शिकें डलवाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये डाल दी गई। लेकिन तौहीन कुरान का ना तसव्वुर था ना कानून मौजूद है। जो गलाज़तें ये हो रही हैं वो वीडियोस नवाज शरीफ साहब देख लें, शहबाज शरीफ साहब देख लें। अगर किसी हिंदू के सामने भी वो मुकदमा लेके आएंगे ना, वो भी कहेगा इस बंदे को जिंदा जला दो। किसी क्रिश्चियन को दिखाएंगे ना कि यार ये बंदा ये जुर्म कर रहा है, वो कहेगा अब इसको बंदे को 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त करना भी मेरे बस में नहीं है। लेकिन आपने बंदे को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। इसके लिए तो स्पेशल कानून बनना चाहिए कि जो बंदे कुरान पाक के ऊपर बदफेली करते हैं, कुरान पाक के ऊपर गलाजत फेंकते हैं और अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, जब साबित हो गया उसकी सज़ा खाली मौत नहीं होनी चाहिए, उसकी सज़ा रजम होनी चाहिए। उसके रोड़े मार मार के उसके महल्ले के अंदर उसे ख़त्म किया जाए। यक मुश्त फांसी उसकी सज़ा नहीं है, या उसे जिंदा जलाया जाए या उसे रोड़े मार मार के उसे ख़त्म किया जाए। और ये हमारे 2-3 मुतालबात हैं। नंबर 1, वो कुरान पाक के जो नुस्खे हैं आनन फानन 24 घंटे में उन्हें धो के गुसल दे के महफूज करें। केसेस को संभालने के बाद, DNA टेस्ट करने के बाद, और मरियम साहबा जब सफाई मुहिम चला रही हैं तो कुरान पाक के नुस्खों की सफाई के लिए 15-15 हज़ार FIA को दे दें। सुबह ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि मरियम साहबा ने दे दिए। और अगर इतने चैनल चलने के बाद भी मरियम साहबा को ये खबर नहीं पहुंचेगी तो फिर मरियम साहबा के इंफॉर्मेशन सेल के ऊपर मैं लाख लानत भेजूंगा, लाख लानत भेजूंगा कि इतने चैनल जब ये बात बताएंगे तो मरियम साहबा को पता ही नहीं चला कि ये एक रिक्वेस्ट आई है। और अगर रिक्वेस्ट पहुंच गई है तो उसके ऊपर अमल ना हो तो फिर इसका मतलब ये है कि इंतजार करे कब्र के अंदर, जब कीड़े आपको खाएंगे और छुड़ाने वाला कोई ना होगा, बचाने वाला कोई ना होगा। कोई मुसलमान, ख्वाह नमाजी हो या गैर नमाजी हो, कोई शराब पीने वाला भी मुसलमान हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ ये गलाजतें हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदू या क्रिश्चियन भी हो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरीके से एक पाक कलाम के साथ तौहीन अमेज़ हरकत हो रही हैं। तो बहरहाल ये बड़ा सीरियस मैटर है। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त को, हमारे MN राना तनवीर हुसैन साहब को, इन चीज़ों के लिए इन वकला से ब्रीफिंग लें, समझें, और जो इनके खिलाफ चल रहे हैं उनको भी सामने बैठाएं। और इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आएगी कि ये काम इन्होंने वो किया है जो असल हुकूमतों का काम था, और ये तहसीन के लायक है कि हम सब लोगों को इन्होंने जगाया है। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान भी जाग जाएं और हम कुरान पाक की जो तौहीन हो रही है इसके मुलजमों को, मुजरमों को कैफर किरदार तक पहुंचा सकें। तौहीन कुरान के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ज्यादा जो है वो केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और जिनके ऊपर जो है वो साहबजादा मियां जलील अहमद शरीफपुरी साहब जो है काफी अरसे से आवाज उठा रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की तंबीह मौजूदा हुकूमत को की है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को की है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को भी की है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कोई अमल दरामद उस तरीके से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
یہ ویڈیو بھی جو ہے اس کے اوپر میں نے میاں صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو بھی کیا ہوا ہے، یہ ان کی ویڈیو بھی اس کے بعد جو ہے، اور ابھی بھی وہ اس کوشش میں ہے کہ حکومت اس کا نوٹس لے اور وہ افراد جو جن کے خلاف قانونی ایف آئی آر ہو چکی ہیں، اور خاص طور پہ وہ قرآن پاک کے نسخے جن کے اوپر غلاظت پھینکی گئی ہے، میاں صاحب اس ویڈیو میں پوری تفصیلات آپ کو بتائیں گے، تو ان کو نہ صرف ان کو پاک کیا جائے، ان کو پاک صاف کیا جائے، اور جو لوگ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں تو ان کے ساتھ بھی کوئی آپریشن اور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ جس طرح مرید کے میں تو آپ نے آپریشن آپ نے کیا، ریاست کو بہتر لگا، ریاست کو صحیح لگا تو وہ آپ لوگوں نے کیا، لیکن یہ جو قرآن پاک کا جو معاملہ توہین کا مسئلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے جو ریاست ہے وہ جو ہے کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہی، تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کاز کا حصہ بنیں، اور حکومت کے اوپر جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس آپ کسی اچھی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ ٹیچر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو اس کے اوپر آپ اپنے طریقے سے اپنی کیپیسٹی میں آواز اٹھائیں، تاکہ توہین قرآن کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک ہے، اس کے اوپر تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے، اور حکومت میں موجود جو لوگ ہیں، جو اداروں میں موجود لوگ ہیں، ان کو بھی کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میاں جلیل احمد شرکوری صاحب نے پوری تجاویز بھی دی ہوئی ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی آپ پوری ویڈیو کو سنیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا۔